نظریہ ساز فرڈینینڈ ڈی سسو، اغراض و مقاصد۔ اس سبق میں آپ کو لسانیات کی ایک نظریہ ساز شخصیت فرڈینینڈ ڈی سسور کی تفصیلات دی جائے گی تاکہ آپ فرڈینینڈ ڈی سسور کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ فرڈینینڈ ڈی سسور نے مطالعہ زبان کو ایک نئے آہنگ سے روشناس کرایا، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس نظریہ ساز شخصیت کے متعلق کچھ واقفیت حاصل کی جائے، کیونکہ سسور کے نظریے نے اس بات کی وضاحت کی کہ زبان کی ساخت کو بخوبی سمجھنے کے لیے زبان کی ابتدا اور ارتقاء کو سمجھنا اور اس کا عصریاتی مطالعہ یعنی ڈائیکرونک مطالعہ پیش کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ کسی مخصوص نقطۂ زمان میں زبان کے عصری مطالعے کے ذریعے زبان کے سنٹیگمیٹک اور پیراڈگمیٹک پہلوؤں کے آپسی رشتے پر غور کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ اس سبق میں فرڈینینڈ ڈی سسور کے احوال زندگی اور ان کی پیش کردہ نظریے پر گفتگو ہوگی۔ تمہید: فرڈینینڈ ڈی سسور ایک تعارف۔ اس حقیقت کے باوجود کہ 20ویں صدی میں لسانیات کی دنیا میں کئی نام ابھر کر سامنے آئے، لیکن جن دو شخصیتوں نے لسانیات میں انقلابی تبدیلی پیدا کر دی، ان میں فرڈینینڈ ڈی سسور اور نوم چومسکی کے نام سر فہرست ہیں۔ جس طرح فرڈینینڈ ڈی سسور نے اس بات کی وضاحت پیش کی کہ انسان کی لسانی صلاحیتیں اور اس کی تخلیقی صلاحیتوں کی غمازی کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ وہ کس طرح اشیاء اور خیالات کی درجہ بندی کرتا ہے، اسی طرح چومسکی نے زبان کو انسان کی تخلیقی قوت کا عمدہ مثال بتایا۔ 20ویں صدی میں سب سے پہلے یورپ میں فرڈینینڈ ڈی سسور نے جدید لسانیات کو فروغ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سسور کو جدید لسانیات کا باب آدم کہا گیا ہے، کیونکہ یہی زمانہ لسانیات جدید یعنی ماڈرن لنگوسٹکس کے فروغ کا زمانہ ہے، جس کا سہرا فرڈینینڈ ڈی سسور کے سر ہے۔ زبان سے متعلق سسور کے نئے نظریات اور چونکا دینے والے افکار سے مغرب میں جدید لسانیات کی بنیاد پڑتی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ فرڈینینڈ ڈی سسور کی لسانی تصورات کا جدید لسانیات کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہے۔ فرڈینینڈ ڈی سسور کی کتاب کورس ان جنرل لنگوسٹکس، جو اس کی وفات کے 3 سال بعد 1918 میں شائع ہوئی، جدید لسانیات کی کلید کا درجہ رکھتی ہے، اور یہی کلیدی کتاب جدید لسانیات کا بھی نقطۂ آغاز تسلیم کی گئی۔ فرڈینینڈ ڈی سسور سوئٹزرلینڈ کے ایک فرانسیسی خانوادے میں 18 نومبر 1858 کو پیدا ہوا۔ اس نے اپنی ابتدائی تعلیم جنیوا میں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے 1882 میں جرمنی گیا، جہاں اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ اس زمانے میں یہ دانشگاہ نئے مکتب فکر کے نوجوان ماہر لسانیات کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی، جنہوں نے نو قواعد داں یعنی نیو گرامیرینز کہا جاتا تھا۔ تاریخی لسانیات کے ضمن میں ان نوجوانوں کے افکار و انکشافات چونکا دینے والے تھے۔ سسور ان کے خیالات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، چنانچہ اس نے محض 21 سال کی عمر میں 1888 میں ایک کتاب لکھی جس میں ہند یورپی کے مصوتی نظام کے ارتقاء پر بالکل نئے انداز سے روشنی ڈالی گئی تھی۔ اس کتاب کو میموائرز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کتاب اپنے موضوع پر استناد کا درجہ رکھتی ہے۔ سسور سنسکرت زبان سے بھی واقف تھا۔
اس نے سنسکرت میں حالت اضافی کا استعمال پر تحقیقی مقالہ لکھ کر لیپزگ یونیورسٹی یعنی جرمنی سے 1881 میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ سسور میموار کے علاوہ کوئی اور کتاب نہ لکھ سکا اور 1913 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ فرڈینینڈ ڈی سسور کی بے پناہ ذہانت اور لسانی بصیرت کا اندازہ لوگوں کو اس وقت ہوا جب اس کی وفات کے 3 سال بعد 1916 میں اس کی عہد آفریں کتاب کورس ان جنرل لنگوسٹکس شائع ہوئی۔ یہ کتاب سسور کے شاگردوں کی کلاس نوٹس اور کاغذ پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں اور پرزوں پر خود سسور کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریروں کی مدد سے پس از مرگ ترتیب دی گئی ہے۔ یہ کتاب جدید لسانیات یا ساختیات لسانیات یعنی اسٹرکچر لنگوسٹکس کا اولین نقش ہے۔ اس کتاب سے مغرب میں لسانیات جدید کا آغاز ہوتا ہے۔ سسور کے نشانیاتی نظریے کی بنیاد بھی یہی کتاب فراہم کرتی ہے۔ فرڈینینڈ ڈی سسور نے زبان سے متعلق بہت سے نئے اور انوکھے تصورات پیش کیے جو اس سے قبل کسی نے پیش نہیں کیے تھے۔ اس کے لیے اس نے بعض نئی اصطلاحیں وضع کیں اور بعض پرانی اصطلاحوں کو نئے مفاہیم عطا کیے۔ اس طرح اس نے زبان سے متعلق اپنا ایک منفرد نظریہ پیش کیا جو سسور کا نظریہ لسان یا فلسفہ لسان کہلایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سسور کا نظریہ لسان تھیوری آف لینگویج اس کے نظریہ نشان یعنی تھیوری آف سائن سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ نظریہ عصری اور عصریاتی لسانیات۔ سسور نے اس بات کی وضاحت کی کہ زبان کی ساخت کو بخوبی سمجھنے کے لیے زبان کی ابتدا اور ارتقاء کو سمجھنا، اس کا عصریاتی مطالعہ پیش کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ کسی مخصوص نقطۂ زبان میں زبان کے عصری مطالعے کے ذریعے زبان کے سنٹیگمیٹک اور پیراڈگمیٹک پہلوؤں کے آپسی رشتے پر غور کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ نظریہ دال اور مدلول۔ سسور نے زبان کو ایک نام سسٹم تسلیم کرتا ہے۔ وہ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ اس نظام کی بنیاد نشانات یعنی سائنس پر قائم ہے۔ اس لیے زبان کی تعریف اس کے نزدیک نظام نشانات ہے۔ سسور کے تصور نشان کے مطابق ہر لفظ ایک نشان ہے یعنی ایک سائن ہے، جسے لسانی نشان یعنی لنگوسٹک سائن بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہر نشان میں صوت و معنی کا دوہرا رشتہ پایا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر نشان دو طرفہ یا دو رخا ڈائیڈک ہوتا ہے۔ نشان کا ایک رخ تکلم یا اظہار ہے، ایکسپریشن ہے، جسے صوتی ایمیج ساؤنڈ ایمیج کہتے ہیں۔ سسور اسے سگنیفائر کے نام سے یاد کرتا ہے، جس کے لیے اردو میں معنی نما کی اصطلاح وضع کی گئی ہے۔ نشان کا دوسرا رخ معنی ہے۔ صوتی ایمیج کے ذریعے ذہن پر جو تصویر ابھرتی ہے یا جو تصور قائم ہوتا ہے اسے معنی یا میننگ یا تصور معنی کا نام دیا گیا ہے۔ سسور اس کے لیے سگنیفائڈ کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ صوتی ایمیج اور معنی یعنی تصور معنی کے باہم اتصال کو سسور نشان کہتا ہے کہ نشان دو اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، صوتی ایمیج یعنی سگنیفائر اور معنی تصور یعنی سگنیفائڈ۔ یہ دونوں اجزاء باہم مربوط و متصل ہوتے ہیں۔ نشان کے دونوں رخوں کو یہ ظاہر کیا جا سکتا ہے۔
سسور نے لسانی نشان کو سگنیفائر اور مدلول میں منقسم دکھایا تھا۔ دال نشان کا صوتی اور ملفوظی پہلو ہے اور مدلول نشان کا ذہنی و تصوری رخ ہے۔ دال ظاہر و مجسم ہے اور مدلول نہاں اور تجرید ہے۔ دال کسی شے کی لسانی علامت ہے اور مدلول اس شے کا تصور ہے۔ نظریہ سنٹیگمیٹک اور پیراڈگمیٹک۔ پہلی قسم کو سسور نے پیرول کہا ہے۔ یہ ایک فرد کے تمام واقعی ملفوظات کو کہتے ہیں۔ یہ بالکل انفرادی شے ہے، سماجی نہیں۔ فرد کی جو اور جیسی مرضی ہو بول سکتا ہے، اس لیے اس کا مطالعہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم ایک گروہ کے تمام بولنے والوں کی پیرول کو یکجا کر دیں تو ایک طرف انفرادی بات چیت کا مجموعہ ہوں گی اور دوسری طرف ان پر قواعد کی پابندیاں بھی مسلط ہوں گی۔ فرد بولیوں کے اس مجموعے کو لینگویج کہتے ہیں۔ یہ بھی پوری طرح اور خالصتاً سماجی وقوع نہیں ہے، کیونکہ اس میں بولنے والے افراد شامل ہیں اور افراد کے بارے میں یقین سے کہا نہیں جا سکتا کہ وہ کیسے بولیں گے۔ لانگ میں وحدت پیدا نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اس کا بھی سائنٹیفک مطالعہ ممکن نہیں۔ اگر ہم لانگ میں سے افراد کا عنصر نکال دیں تو وہ حصہ جاتا رہے گا جس کے بارے میں صحیح پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی تھی۔ جو کچھ بچے گا اسے لانگ کہیں گے۔ دوسرے الفاظ میں لانگ میں سے پیرول نکال دیا جائے تو جو بچے گا وہ لانگ ایک فلسفیانہ سا تصور ہے۔ اگر اس زبان کے اہل زبان کو بات چیت کرنی ہو تو وہ قواعد کی پابندی کو ملحوظ رکھ کر کس طرح بولیں گے، اس کا نام لانگ ہے۔ یہ ہر فرد کے ذہن میں موجود رہتی ہے۔ یہ ایک فعال عمل نہیں بلکہ انفعالی ہے۔ یہ ان تمام اصول و روایت کا مجموعہ ہے جنہیں ہم نے سیلف کے بولنے والوں سے حاصل کیا ہے۔ سسور کے مطابق لانگ لسانی علامتوں کا مجموعہ ہے اور یہ علامت ایک تصور اور اس کے سماعی عکس کے بیچ کی ایک کڑی ہے۔ سسور کے اس نظریے نے لسانیات میں انقلابی تبدیلی پیدا کر دی اور اس طرح انڈو یورپی تاریخی لسانیات کی جگہ عصری لسانیات یعنی سنکرونک لنگوسٹکس نے لے لی اور لسانیات میں ایک نئی روایت کی ابتدا ہوئی۔ ایڈیولیکٹ، ہم فرد بولی۔ زبان کی قسموں کی تعین ہم فرد بولی سے شروع کرتے ہیں۔ ایک خاص وقت میں ایک شخص کے بولنے کے تمام طریقوں کو ملا کر فرد بولی کہتے ہیں۔ ہر شخص کے بولنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ یہ اس سے ظاہر ہے کہ ہم کسی کو دیکھے بغیر اس کی آواز سے پہچان لیتے ہیں۔ ٹیلی فون کی آواز سے ہم شخص کو پہچان لیتے ہیں۔ اصوات اور بل کے علاوہ صرف و نحو اور ذخیرہ الفاظ میں بھی ہر شخص کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہے۔ یہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں کہ عمر کے ساتھ ساتھ ایک فرد کی زبان میں تلفظ، لہجے اور ذخیرہ الفاظ میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ آلات تو یہاں تک ثابت کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک لفظ کو ایک بار جس طرح بولتا ہے آئندہ کبھی اس طرح نہیں بول سکتا۔ اس انتہائی صورت کو نظر انداز کر دیا جائے تو ہم ایک شخص کی عمر کی ایک منزل کی زبان کو فرد بولی مان کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اہم نکات، پوائنٹس ٹو پونڈر۔ 20ویں صدی میں سب سے پہلے یورپ میں فرڈینینڈ ڈی سسور نے جدید لسانیات کو فروغ دیا۔
یہی وجہ ہے کہ سسیور کو جدید لسانیات کا بابا آدم کہا گیا ہے۔ فرڈیننڈ ڈی سسور کے لسانی تصورات کا جدید لسانیات کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہے۔ فرڈیننڈ ڈی سسور کی کتاب کورس ان جنرل لنگوسٹکس، جو اس کی وفات کے 3 سال بعد شائع ہوئی، جدید لسانیات کی کلید کا درجہ رکھتی ہے۔ انہوں نے سنسکرت میں حالت اضافی کا استعمال پر تحقیقی مقالہ لکھ کر لیپزگ یونیورسٹی جرمنی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ سسور نے اس بات کی وضاحت کی کہ زبان کی ساخت کو بخوبی سمجھنے کے لیے زبان کی ابتدا اور ارتقاء کو سمجھنا اور اس کا عصریاتی مطالعہ پیش کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ کسی مخصوص نقطۂ زمان میں زبان کے عصری مطالعے سے بھی ضروری ہے۔ سسور زبان کو ایک اہم نام یعنی ایک سسٹم تسلیم کرتا ہے۔ وہ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ اس نظام کی بنیاد نشانات پر قائم ہے، اس لیے زبان کی تعریف اس کے نزدیک نظام نشانات ہے۔ سسور کے تصور نشان کے مطابق ہر لفظ ایک نشان ہے، جسے لسانی نشان بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہر نشان میں صوت و معنی کا دوہرا رشتہ پایا جاتا ہے۔ پہلی قسم کو اس نے پیرول کہا۔ یہ ایک فرد کے تمام واقعی ملفوظات کو کہتے ہیں۔ اہل زبان قواعد کی پابندیوں کو ملحوظ رکھ کر جس طرح بات کرتے ہیں، اس کا نام لانگ ہے۔ خلاصہ: 20ویں صدی میں سب سے پہلے یورپ میں فرڈیننڈ ڈی سسور نے جدید لسانیات کو فروغ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سسور کو جدید لسانیات کا بابا آدم کہا گیا ہے، کیونکہ یہی زمانہ لسانیات جدید یعنی ماڈرن لنگوسٹکس کے فروغ کا بھی ہے، جس کا سہرا فرڈیننڈ ڈی سسور کے سر ہے۔ زبان سے متعلق فرڈیننڈ ڈی سسور کی نئے نظریات اور چونکا دینے والے افکار سے مغرب میں جدید لسانیات کی بنیاد پڑتی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ فرڈیننڈ ڈی سسور کے لسانی تصورات کا جدید لسانیات کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہے۔ فرڈیننڈ ڈی سسور کی کتاب کورس ان جنرل لنگوسٹکس، جو اس کی وفات کے 3 سال بعد شائع ہوئی، جدید لسانیات کی کلید کا درجہ رکھتی ہے، اور یہی کلیدی کتاب جدید نشانات کا بھی نقطۂ آغاز تسلیم کی گئی ہے۔ فرڈیننڈ ڈی سسور سوئٹزرلینڈ کے ایک فرانسیسی خانوادے میں پیدا ہوا۔ اس نے اپنی ابتدائی تعلیم جنیوا میں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ جرمنی گیا، جہاں اس نے لیپزگ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ اس زمانے میں یہ دانشگاہ نئے مکتب فکر کے نوجوان ماہر لسانیات کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی، جنہیں نو قواعد داں یعنی نیو گرامیرینز کہا جاتا تھا۔ تاریخی لسانیات کے ضمن میں ان نوجوانوں کے افکار و انکشافات چونکا دینے والے تھے۔ سسور ان کے خیالات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، چنانچہ انہوں نے محض 21 سال کی عمر میں ایک کتاب لکھی جس میں ہند یورپی کے مصوتی نظام کے ارتقاء پر بالکل نئے انداز سے روشنی ڈالی گئی تھی۔ اس کتاب کو میموائر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کتاب اپنے موضوع پر استناد کا درجہ رکھتی ہے۔ سسور سنسکرت زبان سے بھی واقف تھا۔ اس نے سنسکرت میں حالت اضافی کا استعمال پر تحقیقی مقالہ لکھ کر لیپزگ یونیورسٹی جرمنی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ سسور میموائر کے علاوہ کوئی اور کتاب نہ لکھ سکا
اور 1913 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ فرڈینینڈ ڈی سسور کی بے پناہ ذہانت اور لسانی بصیرت کا اندازہ لوگوں کو اس وقت ہوا جب اس کی وفات کے 3 سال بعد اس کی عہد آفریں کتاب کورس ان جنرل لنگوسٹک شائع ہوئی۔ یہ کتاب سسور کے شاگردوں کی کلاس نوٹس اور کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں اور پرزوں پر خود سسور کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریروں کی مدد سے پس از مرگ ترتیب دی گئی۔ یہ کتاب جدید لسانیات یا ساختیاتی لسانیات کا اولین نقش ہے۔ اس کتاب سے مغرب میں لسانیات جدید کا آغاز ہوتا ہے۔ سسور کے نشانیاتی نظریے کی بنیاد بھی یہی کتاب فراہم کرتی ہے۔ فرڈینینڈ ڈی سسور نے زبان سے متعلق بہت سے نئے اور انوکھے تصورات پیش کیے جو اس سے قبل کسی نے پیش نہیں کیے تھے۔ اس کے لیے اس نے بعض نئی اصطلاحیں وضع کیں اور بعض پرانی اصطلاحوں کو نئے مفاہیم عطا کیے۔